ایسے بہت سے ایام اور ایسے بہت سے مواقع اور ایسے بہت سے مہینے دیے ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کے افراد اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کروا سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں اور اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے ایک ذخیرہ کر سکیں، اعمال کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ اپنے آخرت کے لیے کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے مہینے اور بہت سے دن ہمارے لیے ہم کو انعام میں دیے ہیں کہ ایسے ایام ایسے دن اگلی امتوں میں نہیں تھے، ایسے ایام اور ایسے دن اگلی امتوں میں نہیں تھے۔ اگلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی اور اپنی لمبی عمروں میں لمبے اعمال اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کی عمریں تو چھوٹی بنائی ہیں، چھوٹی عمر دی ہیں، چھوٹی زندگی دی ہیں، لیکن اس میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا۔ کچھ ایام ایسے متعین اللہ نے کر دیے ہیں، ایسے دن دیے ہیں، ایسے مہینے دیے ہیں، ایسی راتیں دی ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کچھ عمل کر کے زیادہ ثواب پا سکے۔ ابھی ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، بہت مبارک ایام آ رہے ہیں۔ ابھی آج شعبان کی آخری تاریخ چل رہی ہے، 28ویں تاریخ نکل 29 تاریخ کا چاند دیکھنا ہے، تو شعبان کا مہینہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ شعبان کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اور آپ کی عبادتیں بڑھ جاتی تھی۔ آپ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ کہ آپ رمضان میں روزہ رکھتے تھے پورے مہینے فرض ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرنی ہے۔ آپ شعبان کے مہینے ہی حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی لنگی کو بالکل مضبوط باندھ لیتے تھے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، کیا مطلب کہ بالکل تیار ہو جاتے تھے، لغویات سے اجتناب۔ آپ تو لغویات تو کرتے ہی نہیں تھے، لیکن دوسری جو چیزیں آپ کی ذمہ میں ہوتی تھی سب چیزوں سے آپ فارغ ہو جاتے تھے، اپنی ذات کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ بس کیا رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے نبی کے مطابق بنے، اللہ کے نبی کی زندگی کے مناسب بنے، آپ کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہی تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی ہم دنیا میں آئے ہیں، اب زندگی کیسے گزارنا ہے، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، اب وہ عربی زبان میں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو تفسیر طلب ہے، جس کو جو اپنے اندر معنی لیے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو یہ تمام کیفیات طریقے کہاں ملیں گے؟ احادیث میں ملیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں ملیں گے۔ اس لیے ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی تھی، آپ اپنی زندگی میں یہ اعمال کرتے تھے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو میں نے حدیث شریفہ تلاوت کی جس میں فرمایا الصوم جنہ، اس سے پہلے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر کوئی آدمی سچا دل رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، جس کو معانی کا علم ہے، وہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم
علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نئی بات نہیں ہے کہ تم پر ہی روزے فرض کیے گئے, ایسا نہیں, بلکہ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ یہ روزے تم سے پہلے اگلی امتوں کو بھی فرض کیے گئے تھے. کہ نئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کھانا پینا بند کر دیا, نہیں, اگلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی. فرض صرف اتنا ہے, امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں امت مسلمہ کے لیے اعمال کا ثواب بڑھا دیا گیا. ہاں, اعمال کا ثواب بڑھا دیا گیا. شب قدر اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں دی. شب قدر بہت بڑی رات. ہاں, کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, شب قدر میں نازل کیا ہے. ہاں, ایک ہوتی ہے شب برات, 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے. یہ شب قدر کی رات جو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں متفق رائے کے مطابق آخری عشرے میں ہوتی ہے, طاق راتوں میں. آخری عشرے کی جو 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, ان راتوں میں تلاش کرو. حدیث میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس کے لیے صرف آپ کو مولانا شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ پوری رات جاگ سکے, دیکھو دین بہت آسان ہے, دین یسر, بہت آسان ہے دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, ہمارے علماء کرام نے دین آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. دیکھیے, ہم پوری رات, ہر ایک آدمی پوری رات جاگنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. تو شیخ ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی سے کتنا کرے, عشاء کی نماز کے بعد رات کے شروع حصے میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ آج ہو سکتا ہے شب قدر کی رات ہو, یہ نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھے, نفل نماز, اور دعا کر کے سو جائے. اور صبح میں تہجد کے وقت, سحری کے وقت اٹھ جائے, جلدی اٹھے, پہلے 2 رکعت شب قدر کی نیت سے اور نفل نیت باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھے, اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اگر وہ رات شب قدر کی ہوگی تو اس کو شب قدر کی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. کتنا آسان ہے. ہاں, تو یہ اعمال ہے. تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں کہ پورا کا پورا مہینہ رمضان کا ہمارا روزہ اور تلاوت بس یہی ہو اور کچھ نہ ہو. لوگوں سے بات چیت, ملنا جلنا یہ کم کر دیں, بازاروں میں جانا کم کر دیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے, اس کے بعد عید آتی ہے, عید الفطر آتی ہے, تو اخیر عشرے میں ہماری پوری اخیر عشرہ پورا خرید و فروخت میں گزر جاتا ہے کہ عید آنے والی ہے, خرید و فروخت کرے. اس کے لیے کیا کرے, رمضان سے پہلے ہی خرید و فروخت شروع کر دے کہ بھائی عید آنے, رمضان کے بعد عید آنے والی ہے, کپڑے لے لیے, درجی کو اس نے دے دیے, ہو گیا. اب خرید و فروخت نہیں کرنی ہے, اگر ابھی نہیں کی ہے تو ابھی کر لیں, اس عشرہ میں کر لیں, 5-6 دن میں کر لیں. آخری عشرہ عبادت کے لیے فارغ کر دیں. اتنا اچھا عشرہ ہمیں ملتا ہے, کتنی اچھی راتیں ملتی ہیں, ہم اس کو خرید و فروخت میں, بازار میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں, ایسی راتوں کو, ایسے ایام کو. اس لیے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کریم کی آیت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے؟ کہ اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کا دور فرماتے تھے, دور. اسی لیے ہمارے حافظ صاحب رمضان کے مہینے میں کلام قرآن کریم سناتے ہیں, ہم سنتے ہیں, پورے دن یاد کر کے قرآن کریم سناتے ہیں, اور ہم پورے دن قرآن کریم اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصیت ہے, مناسبت ہے. ہاں, کیوں اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے. ہاں, اس لیے کوئی ہر چیز چھوڑ دے, بس قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائیں. بس روزانہ کا ہمیں کم سے کم 1 پارہ تو پڑھ لیں, کم سے کم. اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو 6 پارے پڑھیں. اگر 6 پارے پڑھتے ہیں 5 دن میں قرآن کریم ختم. ترائی میں ہوتا ہے, حافظ صاحب 2-3 حافظ مل کر قرآن کریم بہت سی راتوں میں سناتے ہیں, 6 پارے ایک دن میں, 5 دن میں قرآن کریم ختم. ایک مسجد میں 5 قرآن کریم ختم ہوتا ہے. یہ کیا ہے, قرآن کریم سے مناسبت ہے. ہر مسجد میں ہر جگہ قرآن کریم کی آواز, تلاوت سے قرآن ہر مسجد گونج اٹھتی ہے.
تو کم سے کم 1 پارہ تو روزانہ کا پڑھیں. ہاں 2 پارہ تو پڑھ لیں، صبح میں 1 پارہ، رات میں 2 پارہ. ہمارے گھروں کی عورتوں کو بھی اسی ترغیب دے قرآن کریم پڑھیں. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم اتنی کثرت سے پڑھتا ہے، قرآن کریم بہت کثرت سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے کہ اس کو دوسری عبادت کا فرض عبادتوں کے علاوہ دوسری نفل عبادتوں کا اس کو وقت نہیں ملتا، دعا کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفل عبادتوں کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ہاں ابھی دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت، کہ بہت اہمیت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی. دوسری بات حدیث میں ابھی خطبے میں ایک حدیث کریمہ تلاوت کی، الصوم جنہ، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، ڈھال. کہ جس طرح جنگ ہوتی ہیں، غزوات ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے زمانے میں ڈھال سے حفاظت کرتے تھے. جب ہتھیار چلاتے تھے سامنے والا تو اس طرف والا آدمی ہتھیار سے، ڈھال سے ہتھیار کی حفاظت کرتا تھا، اپنے جسم کی حفاظت کرتا تھا ہتھیار سے، ڈھال کو سامنے رکھ دیتا تھا. تو روزہ بھی آدمی کے لیے، روزے دار کے لیے ڈھال ہے. کیا مطلب ڈھال ہونے کا؟ کہ روزہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے، سوچتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے گناہوں سے بچ جاؤں، تو آدمی روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرتا. تو اس کی اہمیت ہے روزے کی، گناہوں سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا ہے، کبھی جھگڑتے اسے کہہ دے انی صائم ہوں، میں صائم ہوں، روزے دار ہوں، میں آپ سے جھگڑوں گا نہیں. ہاں روزے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت روزے کی ہے کہ حدیث میں ہے کہ بعض مرتبہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، تو اندر سے ایک بدبودار ہوا نکلتی ہے، لیکن بدبودار ہوا بدبودار نہیں ہوتی. حدیث میں ہے لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ہاں یہ فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو، روزے دار کی منہ کی خوشبو جو پیٹ سے نکلتی ہے دوپہر کے وقت، اس کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. مشک ایک بہت عمدہ خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ خوشبو کون سی؟ جو روزے دار کے پیٹ سے نکلتی ہے دوپہر کے وقت. ہاں اس لیے گھبرائے نہیں، روزہ رکھنا ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بھی روزہ رکھیں. روزہ ہر ایک پر فرض، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض ہے. اجازت دی فقہاء کرام نے کب؟ جبکہ آدمی کے پیر کمر میں لٹک گئے ہو، بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، بالکل بوڑھا، کہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی حالت ہے تو روزہ نہ رکھے. پھر ایک روزے کا فدیہ مفتیان کرام سے پوچھ کے دے دے کیا فدیہ ہوتا ہے روزے کا. کب؟ جبکہ بالکل طاقت نہیں ہے، ورنہ ہر ایک پر روزہ فرض ہے، ہر ایک پر روزہ فرض ہے. ہاں ایسے آدمی جو روزہ نہیں رکھتا، کھلم کھلا کھاتا ہے، اس آدمی کو فاسق و فاجر کہا گیا حدیث میں، کہ دیوس ہے، فاسق و فاجر ہے. ایک تو روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اور کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھاتا ہے. 1 مہینہ روزہ رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کا وقت ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا تھا غزوہ بدر. دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، اور روزے کی حالت میں انہوں نے صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا. جنگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کیسے ہی بھوکے پیاسے رہتے تھے دین کی خاطر، اور ہم اپنے نفس کی خاطر، اپنے آخرت کی خاطر، کیا صبح سے لے کر شام تک 12-13 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے؟ کیا رہ سکتے ہیں؟ ہاں تو اس کے لیے ارادہ کریں، نیت کریں کہ کوئی رمضان ہم 30 روزہ رکھیں گے، نیت کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. ہاں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور اگر روزہ رکھیں تو صرف کھانے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، اپنے ہاتھوں کا روزہ، ہر چیز کا روزہ رکھیں. کیا مطلب؟ کہ ہم نے پیٹ کا روزہ رکھا کہ پیٹ میں کوئی چیز جانے نہیں دیں گے، کھائیں گے نہیں. اسی طرح اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں کہ آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھیں گے، اپنی نظروں کو جھکائیں گے، غلط چیزیں اپنی کانوں سے نہیں سنیں گے، اپنی زبانوں سے بےہودہ الفاظ نہیں نکالیں گے. کوئی چیز دیکھو حدیث میں ہے من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس لیے آدمی خاموش رہے وہی اچھا ہے، زیادہ بولے نہیں. اور رمضان کے مہینے خاص طور پر روزے کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت ہماری زبان میں ہر وقت ہو.
اگر قرآن کریم زبان میں نہیں آتا ہے، گھر جانا ہے، قرآن کریم مسجد میں رکھ دیا، تب گھر جاتے وقت تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پہلا کرنا پڑے، تیسرا کرنا پڑے. ہاں تو یہ ہماری زبانیں ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے. ہاں تو ہر وقت ذکر و فکر میں لگے رہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی خوشخبری ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے مہینے کو لے کر پورے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمانداری کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، حساب کرتے ہوئے، ہاں پابندی کے ساتھ روزے رکھے 330، غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی خوشخبری دی کہ اگلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اپنی پاک و صاف ہو جاتا ہے. ہاں اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنی بابرکت روزے والی عبادت ہے. اگر روزہ رکھا ہے پابندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے پورے رمضان، اگر جس شخص نے جیسی رمضان گزاری ہوگی، اس کا پورا سال ایسا ہی گزرے گا. اگر رمضان اس نے صحیح طور پر عبادت کے ساتھ گزاری ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزاری ہے، ہاں اخلاق کے ساتھ گزارے، ایمانداری کے ساتھ گزارا ہے پورا رمضان کا مہینہ، تو پورا سال اس کا ایسا ہی گزرے گا، ایمانداری کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے. اس لیے رمضان میں بالکل ہر چیز سے فارغ ہو جائے، گناہوں کی معافی مانگے. تہجد کبھی ہماری ناغا نہ ہو. ہاں تہجد کبھی ناغا نہ ہو. سحری کے لیے ہم سب اٹھتے ہیں، سحری کے لیے سحری کریں. سحری کھانا برکت ہے، حدیث میں ہے. ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو کھا لیا بہت سارا، پھر صبح میں دیر سے اٹھتے، فجر کے وقت کی سحری نہیں کرنی. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ولو بتمرۃ، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ پانی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کھانا کیوں نہ ہو، سحری میں کھائے. تھوڑا ہی کھانا بھی برکت ہے. اس سے سحری کریں، سحری میں اٹھ جائے، سحری میں اٹھے ہیں 15-20 منٹ باقی ہیں تو کچھ کھا لیں، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں، دعائیں کریں امت کے لیے، ہمارے عمل گناہوں کی معافی مانگے. تہجد کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. ہاں اس کی ضرورتیں اس کی جو ضرورت ہو اس کو میں پورا کروں. تو رمضان کے مہینے میں تہجد کبھی نہ مانا کرے، کبھی کوئی بھی ہماری تہجد نہ چھوٹے. 330 روزے کی 330 تہجد پڑھیں. اگر دیکھ لیں اگر رمضان میں ہماری ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی، دوسرے ایام میں ہمیں تہجد کی توفیق ملے گی. اور نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، خرید و فروخت ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ہاں 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھے. ہاں یہ ہمارے رمضان ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے ممبر پر تشریف لے آئے. 3 سیڑھیاں تھی اس کی، آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث شریف ہے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام کے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ آپ روزانہ تو اس طرح نہیں کرتے. آج جمعہ کے دن آپ نے خطبے میں خطبہ کرتے ہوئے جب چل رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، پوچھتے تھے. ہاں یہ بھی بہت بڑا علم ہے پوچھنا. کوئی بھی چیز نہیں معلوم ہے فوراً اس کے اوپر کوئی اپنی کوئی بات قائم نہ کر دے، بلکہ کوئی چیز ہمیں تعجب خیز ہے، عجیب لگی، فوراً اس آدمی سے پوچھتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. علماء کرام سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا مطلب ہے اس کا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ نے آج ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، عجیب بات آپ سے ہوئی کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا مطلب ہے اس کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے 3 بد دعائیں میرے سامنے انہوں نے کی اور میں نے اس پر آمین کہا. 3 بد دعائیں. اس میں سب سے پہلے بد دعا یہ کی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ آدمی ہلاک ہو. یہ بد دعا کی سب سے پہلے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی وہ آدمی ہلاک ہو. سب سے فرشتوں کے سردار، سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین کی بد دعا اور اس میں اللہ کے نبی کے آمین. پھر فرمایا دوسری بد دعا کی کہ ہلاک ہوجیے وہ شخص
کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، پوری زندگی اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنے ماں باپ کی اس نے خدمت نہیں کی اور اپنے ماں باپ کو اس نے راضی نہیں کیا، ناراض رکھا، وہ آدمی بھی ہلاک ہو۔ ہاں، اس لیے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ ہاں، ماں باپ نے ہمارے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس لیے ان کو بھی راضی رکھیں۔ اگر ناراض ہیں، ہمارے تو ماں باپ ہیں، کوئی دوسرے تو کوئی غیر تو ہے نہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کے پیر چومیں۔ ہاں، نہیں معاف کرتے ہیں تو معاف کر دیں گے۔ ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، جب بچہ اس کے سامنے چاہے بڑا ہو گیا اس کے سامنے جھکتا ہے، فوراً ماں اور باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں۔ یہ دو بد دعائیں ہوئی۔ تیسری بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ ہاں، درود شریف نہ پڑھے، آپ کا تذکرہ ہے، درود شریف نہ پڑھے، پڑھو سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی ہلاک ہو۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ آئے، اللہ کے نبی کا نام آئے، ہماری زبان سے درود شریف فوراً جاری ہو جائے۔ یہ تین بد دعا بڑی سخت ہے اور اس پر اللہ کے نبی کے آمین ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم ایسے ان تین بد دعا میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ہاں، رمضان کا مہینہ ہے اور ہم نے ایسے ہی گزار دیا موبائل دیکھنے میں۔ رمضان کے مہینے میں موبائل فون کو ایک جگہ رکھ دیں۔ ہاں، اگر ہم تاجر ہیں، بیوپاری ہیں تو کیا کریں، 2 وقت متعین کر لیں نیٹ کا، کہ ان 2 ہی وقتوں میں نیٹ چالو کروں گا، بس 2 وقت متعین، پورے دن کا ایک شیڈول بنائیں، پورے دن کا شیڈول کی ترتیب بنا دیں، انتظام بنا دیں پورے دن کا کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں نیٹ چالو کر کے دیکھنا ہے، بس اب نیٹ بند، آدھا گھنٹہ دیکھنا ہے، کیا چیز ہے کیا ہے، بس اب بند۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے فون رکھ ہی دیں، اگر فون ہے تو نیٹ اس کو چالو ہی نہ کریں۔ ہاں، آج ہم نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے موبائل فون کو ایک جگہ رکھتے ہیں۔ ہاں، بس قرآن کریم کی تلاوت کر شروع کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت۔ ہاں، اور پورے دن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔